جاوید صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ افغان طالبان کی حکومت سے ایک امید یہ کی جا رہی تھی کہ کوئی برادرانہ تعلقات ہوں گے، پاکستان کی سلامتی کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں کتنی دیر اتنی مہمان نوازی ہوتی رہی افغانیوں کی، اور افغانستان کی جو TTP کے خلاف کوئی کارروائی ہے وہ عمل میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ حکومت کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریزاں دکھائی دیتی ہے، انکار کرتی ہے۔ آپ پورے معاملے کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے جو امیدیں افغان طالبان کے ساتھ اور ان کی حکومت کے واپس آنے پہ جو وابستہ کی تھیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے ہر میدان میں، سیکیورٹی کے میدان میں، اکنامک، کمرشل، کلچرل سارے، اور ایک دونوں والے کا ساتھ بڑھ کے آگے چلیں گے کوآپریشن کے ساتھ، وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ TTP جو تحریک طالبان پاکستان، جس کو ہم فتنۃ الخوارج کہتے ہیں یا فتنۃ الہندوستان کہتے ہیں، وہ جو ہے افغانستان کی سوائل کو استعمال کر کے پاکستان میں ٹیررزم کے انسیڈنٹس کر رہے ہیں۔ ہماری مسلسل افغان طالبان کی حکومت سے یہ رہی ہے، کوئی درخواست رہی ہے، یہ ریکویسٹ رہی ہے کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کریں اور اپنے افغان سوائل کو پاکستان کے خلاف ٹیررزم کے ایکٹس کے لیے استعمال ہونے سے منع کرے۔ وہ بظاہر تو مختلف جو ہمارے ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے رہے ہیں، بائی لیٹرل بھی اور ریجنل بھی، جیسے دیکھا ہوگا آپ نے ریسنٹلی ماسکو میں بھی، ماسکو فارمیٹ کے نیچے 7-8 ممالک کی میٹنگ ہوئی، وہاں پہ جو افغانستان کے نمائندے یعنی افغانستان کے جو ایکسپرٹس تھے ان کی میٹنگز ہوئیں، اور اس میں امیر خان متقی صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں بھی جو ڈیکلیریشن ایشو ہوا تو اس میں ایک بنیادی جو نقطہ یہی تھا کہ ان سب ممالک نے امید ظاہر کی اور ایک طرف سے یعنی ریکویسٹ کی افغان گورنمنٹ کو کہ وہ اپنی سوائل کو کسی ٹیررسٹ گروپ کے لیے کہ اس کو اجازت نہ دے کہ وہ دوسرے ممالک میں ٹیررزم کے لیے استعمال کریں۔ تو وہ لفظی طور پہ ڈیکلیریشن میں تو وہ چیزیں یہ مانتے رہے ہیں اور ابھی بھی شاید مان رہے ہیں، لیکن آن دا گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ TTP، جس کو اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کے جو اکثر آپریٹیوز ہیں وہ ہندوستان کی جو ہے ان کو شے ہے، ان کو مدد ہے، ان کی فائنینسز ہیں، ان کی ٹریننگ ہے، ان کی اسپانسرشپ ہے، وہ مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ افغانستان کی سوائل کو استعمال کر کے اپنے جو ٹیررزم کے ایکشن ہیں، وہ ایکٹس ہیں پاکستان میں، ان کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں شدت زیادہ آتی جا رہی ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہماری حکومت کو یہ ایکشن لینا پڑا کہ ان کے جو لوگ اس قسم کے حرکتوں کے لیے آ رہے ہیں، ان کے جو اڈے وہاں پہ ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ وہ ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو۔ تو اب توقع یہ کی جانی چاہیے کہ افغان گورنمنٹ نے، طالبان گورنمنٹ نے اپنا ایک جو ہے سیدھا راستے اختیار کریں گے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں دونوں والے کا فوائد ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، اور اس لیے وہ ہمارے ساتھ مل کے تعاون کریں، اور اس قسم کے جو گروپس ہیں جیسے یہ فتنۃ الخوارج ہیں یا فتنۃ الہندوستان ہیں، جن ہم مختلف نام ان کے ہیں، TTP ہم بھی کہتے ہیں، تو وہ ان کو روکیں اور کسی صورت ان کو اجازت نہ دیں کہ وہ پاکستان میں ٹیررزم کے ایکشنز کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو اسکرمشز ہوئی ہیں، جو ایکشن لیے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا افغان گورنمنٹ، طالبان گورنمنٹ یہ سبق سیکھ گئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے پہ تیار ہیں یا نہیں ہیں، یہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ جاوید صاحب، یہ آپ ٹائمنگ کو بھی ذرا دیکھیں کہ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ان کا دورہ دہلی، اور ایسی ٹائمنگ میں اس طرح کی کارروائی عمل میں آ جانا، پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ جی افغانستان جو ہے وہ بھارت کے کہنے پر سب کچھ کر رہا ہے، بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان سے جو بدلہ لیا جا رہا ہے، افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ پہلے سے کوئی نئی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ جو گٹھ جوڑ مزید آپ کو خطرناک ہوتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ سفارتی محاذ پر ہم نے دیکھا بھی حال ہی میں جب بھارت نے ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو اس میں بھی منہ کی کھا کر گرے، اور اس کے بعد سفارتی میدان میں بھی ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ تو اپنی جو شکست ہے اس کا یہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی کارروائیاں تیز بھی ہو سکتی ہیں۔
پاکستان کے خلاف یہ پراکسی وار ہے جو TTP کے تھرو وہ لڑ رہے ہیں، تو میں ان کی تو موٹیویشن کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن جو میری آسانی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ چیز ہے کہ افغان گورنمنٹ جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ کیوں ہاتھ بڑھا کر تعاون کر کے آگے چلنا چاہ رہی ہے، حالانکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو وہ ہندوستان نے مسلسل طالبان کے خلاف ایک اپنی پالیسی رکھی ہے، اور اس لحاظ سے کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ طالبان جو ہیں وہ TTP کی حرکتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں یا ان کے ساتھ کوآپریشن کریں۔ اب آج یہ جو کل رات کو واقعات ہوئے ہیں، ہماری افواج نے بڑی زوردار قسم کا ایکشن لیا ہے وہاں پہ along دا بارڈر پوسٹ پہ۔ بعض خبریں ہیں کہ 19 یا 20 پوسٹ پہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ آئی ایم شیور وہ ٹیمپریریلی ہے، اس لیے کہ وہ پوسٹ کو دوبارہ فوری طور پہ ہمارے خلاف استعمال نہ کیا جائے، لیکن اس کے اوپر بھی ہمارے جو دوست ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، قطر ہے، ٹرکی ہے، ان سب نے دونوں ممالک سے اپیل کی ہے کہ اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، جس کے لیے ہم تو تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بات چیت کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو TTP ہے وہ جس کو ہندوستان فائنینس کر رہا ہے، جس کو ہندوستان پراکسی کے طور پہ اپنی استعمال کر رہا ہے، اس کو کھلم کھلا اجازت ہو کہ وہ افغانستان سوائل سے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کے جو واقعات ہے ان میں ملوث رہے۔ طالبان گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اس قسم کے جو گروپس ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ٹیررزم کے میں ملوث ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی مدد، کوئی پرمیشن، کوئی فائنینسنگ نہ ہو۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ایک پالیسی ڈیسیژن لیں اور اس سلسلے میں ہندوستان سے کوئی ان کا ایک کوآپریشن نہ ہو تو بڑی حد تک جو بھی TTP یا BLA بلوچستان لبریشن آرمی ہے ان کو بھی روکا جا سکتا ہے کافی حد تک کہ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹس کرنے سے۔ اچھا سر، اگر دیکھا جائے جو اتنے عرصہ اتنے سالوں پہ محیط ایک جنگ لڑی گئی، ڈیکیڈز جنگ لڑی گئی امریکہ کی جانب سے افغانستان میں، اور اس میں ہماری طرف سے بھی بے شمار قربانیاں تھیں، لاکھ سے زیادہ تو ہماری شہادتیں تھیں، جو لوگ شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جس طرح یہ اپنا جدید اسلحہ امریکنز وہاں پہ چھوڑ کر گئے، اب بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے جو ابھی حال ہی میں گورنمنٹ ہے امریکہ کی اس کی جانب سے کہ جی ہم وہ اسلحہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں، اپنے ویپنز کو بھی واپس لیں گے، بگرام ایئر بیس کی واپسی کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امریکہ بھی یہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ جو جدید قسم کا اسلحہ ہے، ویپن ہے، وہ دہشت گردی ٹیررزم کی کارروائیوں میں استعمال ہو رہا ہے افغانستان کی جانب سے، جس میں ہمارے ہاں بھی جو کارروائیاں ہوئی ہیں حال ہی میں دیکھ لیں سارا کچھ، یہ وہ والا اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں پاکستان ظاہری بات ہے اینٹ کا جواب تو پتھر سے دے گا، اپنا دفاع کرنا ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن سفارتی سطح پہ بھی آپ کو لگتا ہے، چونکہ آپ ایک سفیر بھی رہ چکے ہیں، آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو سفارتی سطح پر جب ڈیبیٹ کی جاتی ہے، جب بات کی جاتی ہے، اپنے موقف کو رکھا جاتا ہے تو ایک بڑی پکچر میں دیکھا جاتا ہے کہ آگے کیا حل نکل سکتا ہے، اور بہت سے معاملہ ٹیبل ٹاک سے، مذاکرات سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال دہشت گردوں سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن سفارتی میدان میں، سفارتی سطح پہ اس ٹاپک کو ہم مزید کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ بھارت کا جو چہرہ ہے وہ سب نے دیکھ لیا، ہم بڑے عرصے سے بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے، اس کا چہرہ دکھا رہے تھے، اب دنیا میں خود ایکسپوز ہو کے رہ گیا بھارت کے، جو ہم کہتے رہے اتنے عرصے سے بھارت واقعی ایسے کر رہا ہے، دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت باقاعدہ ملوث ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی دیکھ لیں کہ خالصتاً تحریک کے جو رہنما ہیں ان کو کس طرح ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے رو کی جانب سے، دوسرے ممالک میں ان کی جو دخل اندازی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ وقت ہے کہ اب ہم مزید سفارتی سطح پہ بھی اس کیس کو مزید اجاگر کریں؟ نیشنل لیول پہ بھی اور گلوبل لیول پہ بھی ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں ہمیں یہ بڑی کھل کے اور بڑی افیکٹو طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے، کس طرح سے ہندوستان افغانستان میں گروپس کو اور افغانستان کی سوائل کو پاکستان کے خلاف ٹیررزم میں کے لیے استعمال کرے۔ ایک تو یہ نقطہ ہے، اور دوسرا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو طالبان ہیں، ایک تو ہم نے ان کو جو فورسفل قسم کا کل ہم نے ایکشن لیا ہے اس سے بھی کچھ میسج ان کو مل گیا ہوگا کہ وہ جو حرکتیں ان کی سوائل سے ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لیے وہ ایک رائٹ لائن ہیں، اور اگر وہ آئندہ ہوگی تو پھر آئندہ اسی قسم کا ایکشن ان کے خلاف لیا جا سکتا ہے۔
لیکن اگر ان کو یہ میسج سمجھ آ گئی ہے، ان کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے پاکستان میں سے اکثر وہ گزرتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے کلچرل، ایتھنک اور ہسٹورک لنکس رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان. ہم نے مشکل اوقات میں ان کی مدد کی ہے. ایک وقت میں 4 ملین کے قریب ریفیوجیز پاکستانی سوائل میں رہ رہے تھے. تو ہم نے بڑا ایک ان کے لیے بحیثیت ایک اسلامی ملک ہونے کے ان کے لیے بڑے مشکلات میں ان کا ساتھ دیا ہے. تو وہ ان کو یہ چیزیں بھولنی جانی چاہیے، اور ان کو ہندوستان کا اعلی کار بن کے پاکستان کے خلاف جو ہے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھائیں، اور ایسے جو گروپس ہیں جو ٹیررزم انوالوڈ ہیں ان کے خلاف ایفیکٹو ایکشن لیں.